لیکن ہم ہندی مسلمانوں کے لیے ایک عظیم تاریخ 6 رجب المرجب سرکار غریب نواز سے بھی وابستہ ہے، اور تقریباً پورے عالم میں پھیلے ہوئے ہندی مسلمانوں، بر صغیر کے تمام مسلمانوں کے زبان پر ایک لفظ جاری ہے، چھٹی شریف۔ چھٹی ہو سکتا ہے بچے کے پیدا ہونے کے 6 دن بعد جو کی جاتی ہے، یا اس کے لیے ایک چھوٹا سا رسم کیا جاتا ہے، اس کو چھٹی کہا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کے درمیان جب بھی چھٹی کہیں گے تو کسی بچے کی نہیں بلکہ سرکار غریب نواز کی یاد آتی ہے۔ سرکار معین الدین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ہمارے لیے، اس ملک عزیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کاملہ ہے، جن کے ورود مسعود سے اللہ تعالیٰ نے پورے ہند میں برکتیں پھیلائی، اور آج تک 800 سال کے بعد بھی وہ برکتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سنجر ایک علاقہ ہے، ایک شہر کا نام، پرانے زمانے میں جو خراسان ہوا کرتا تھا وہاں کا ایک علاقہ سنجر تھا۔ اس شہر کی ایک خاصیت میں آپ کو بتاؤں، اس گاؤں کی، اس شہر میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جو تہجد نہ پڑھتا ہو، ایک بھی ایسا نہیں تھا۔ ہر گھر والا، ہر گھر کا ہر فرد تہجد ضرور پڑھتا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ صبح ہو گئی اچانک اور کوئی تہجد کے لیے نہیں اٹھا۔ یہ اتفاق کی بات نہیں ہے، اس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سارے لوگ ہیں، کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں جس کی تہجد چھوٹتی ہو۔ تہجد کے لیے ان سب کا اہتمام ہوا کرتا تھا، پورے شہر کا، پورے گاؤں کا۔ لیکن ایک رات ایسی آئی کہ اجالا ہو گیا اور کوئی تہجد نہیں پڑا۔ جب لوگ اٹھ کر کے گھروں سے واپس آنے لگے، سب کو اپنا افسوس ہونے لگا، اتنا اجالا آ گیا ہے اور ہماری تہجد رہ گئی ہے، قضا ہو گئی۔ اب فجر کے وقت کا وہ منظر جو صبح صادق کا ہوتا ہے، سفیدی کا، یہ نظر آنے لگ گیا تو سب ادھر ادھر سرگرداں تھے۔ اس میں ایک 90 سال کی عمر کے بزرگ تھے، ان کے پاس سب لوگ جمع ہوئے اور کہا کہ ماجرا کیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بھی بندہ نہ جاگا ہو تہجد کے لیے، برسوں سے ہماری تہجد قضا نہیں ہوتی۔ اس بزرگ نے سارے لوگوں کو جمع کیا، سنجر کی بات کر رہا ہوں، کہا کہ میاں یہ جو سفیدی تم دیکھ رہے ہو، یہ صبح سورج کے نکلنے والی سفیدی نہیں ہے، ابھی رات موجود ہے اور تہجد کا وقت بھی باقی ہے۔ یہ اجالا وہ نہیں ہے جو روز سورج کے نکلنے سے پہلے آتا ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ صاحب کشف اور صاحب بصیرت بزرگ تھے، سارے قوم کو لے کر کے چلتے آئے، اور ایک گھر تھا حضرت خواجہ غیاث الدین کا جو سرکار غریب نواز کے والد گرامی ہے۔ اس گھر کے پاس آئے تو دیکھا روشنی وہاں سے نکل رہی ہے، اور ان کے گھر پر پوری سفیدی ہے اور پورے شہر، پورے گاؤں میں اجالا پھیلا ہوا ہے۔ اس بزرگ نے کہا چلو اس گھر کا یہ مسئلہ ہے۔ آئے، گھر پر دستک دیا تو حضرت خواجہ غیاث الدین باہر آئے، پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو مسکراتے ہوئے کہنے لگے آج میرے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور اس کا نام حسن رکھا گیا ہے۔ یہ وہی ولادت ہے جس کو آج پورے عالم میں غریب نواز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جن کی پیدائش اس حال میں ہو کہ وہ آتے ساتھ پورے شہر کو اجالا بخش رہے ہوں، تو پھر جس ملک میں قدم رکھیں اسلام کا اجالا کیوں نہ عطا کرے۔ وہ کفر کی اندھیریوں کو چھانٹ کر کے ہمیں اسلام کی روشنی دینے کے لیے ہی تو آئے تھے۔ عزیزان گرامی، سلطان الہند معین الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری صرف محبتیں اور عقیدتیں وابستہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایمان اور اسلام کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ حقیقت تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی صوفیہ اکرام، جتنے بھی مشائخ، جتنے بھی اولیاء ہند میں آئے، ان سب کی خدمات اپنی جگہ پر، لیکن آج علل اعلان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے بر صغیر کے چپے چپے پر آج کلمہ پڑھنے والوں کو یہ احسان ماننا ہوگا کہ کلمے کی تلقین بھی غریب نواز سے ہمیں ملی ہے۔ سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے انتہا وسعتیں، محنتیں، ان کی کاوشیں تھی، جس کی وجہ سے اسلام آج ہر جگہ یہاں پر پھیلا ہوا اور چمک رہا ہے، اور اسی وجہ سے اب ہمیں ڈرنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ غریب نواز کا پھیلایا ہوا دین ہے۔ ہاں، ڈرنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس وقت کی بات جب وہ آئے تھے، 6 یا 8 فقیر تھے ساتھ میں، فقراء کی ایک جماعت تھی، اور وہ دلی کی سرزمین سے ہوتے ہوئے جب اجمیر پہنچے تھے، تقریباً ہندوستانی سنی مسلمانوں کو واقعات معلوم ہے، کیا اجمیر والوں نے ان کا شاندار استقبال کیا تھا؟ کیا ان کے لیے پھول بچھا دیے تھے، ریڈ کارپیٹ بچھا دیا تھا؟
نہیں، وہ جس انداز سے اجمیر معلیٰ میں پہنچے تھے وہاں تو سخت مقابلہ تھا اور دشمنی کا سامنا تھا، حتیٰ کہ ان کو کسی درخت کے نیچے بیٹھنے تک نہ دیا جا رہا ہو، وہاں کے انا ساگر سے پانی نہ لینے دیا جا رہا ہو۔ ان حالات میں اگر کوئی اس زمین پر جمع رہ سکتا ہے تو وہ صرف عطائے رسول ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے زمین میں وہ برقرار رہتا ہے، اور جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جاتا ہے، جو جھاگ ہے، کچرا ہے، وہ اڑ کر چلا جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز یہاں تشریف لائے تھے، کسی کا قتل اور کسی کا خون کرنے نہیں آئے تھے، وہ انسانوں کو، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے آئے، جس کی وجہ سے آج تک زمین پر وہ برقرار ہیں۔ وہ جہاں پر آئے وہیں پر رہے، اور وہیں ان کی خانقاہ بھی رہی، وہیں ان کا مزار مبارک بھی رہا، بلکہ برسوں تک یہ معاملہ رہا۔ آج تو عرس میں لوگ جاتے ہیں، عرسوں کا معاملہ آج اگرچہ بدل دیا گیا ہو، لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کرتے ہوں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ کمائی کے لیے، کچھ لوگ دھندے کے لیے۔ عرس اس لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اولیاء اکرام کے جو عرس ہوتے تھے اس میں غیر مسلم بھی آتے تو اسلام قبول کر کے جاتے تھے، ان کی سیرتیں بیان ہوتی، ان کے کرامات کا ذکر ہوتا، اور ان کے خانقاہ پر پھر وہ اوراد و وظائف پڑھائے جاتے جو ان کی زندگی میں ہوتے تھے۔ تو جتنے دور دراز سے آئے ہوتے وہ اپنے دلوں کو صاف کر کے جاتے، کافر ہو تو ایمان لائے، گنہگار ہو تو توبہ کر کے صالح مسلمان بن کر کے جاتا۔ برسوں تک میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ قبر میں جانے کے بعد بھی لوگوں کی اصلاح آج بھی کر رہے ہیں۔ قبر میں چلے گئے لیکن جو قریب آتا ہے وہ توبہ کر کے جاتا ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے وہاں سے نکل رہا ہے۔ اور ایک دو نہیں، ہزاروں کے واقعات اس طرح ہے۔ کرامات اپنی جگہ پر، کسی کو بچہ مل جائے، کسی کو روزی مل جائے، کسی کو کچھ مل جائے، یہ اپنی جگہ پر، لیکن میں سمجھتا ہوں غریب نواز کے دربار کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ بے ایمانوں کو ایمان مل جاتا ہے اور گنہگاروں کو سچی توبہ مل جاتی، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کا آنا ہندوستان اس طرح سے نہیں ہے جیسے بادشاہ لوگ یہاں پر آئے، تیمور آیا یا پھر علاؤ الدین خلجی کی بات ہے، احمد شاہ ابدالی کی بات ہے، جن کے ذکر سے لوگ آج پریشان بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے بادشاہ آئے، وہ زمانہ ہی ایسا تھا کہ جہاں جہاں بادشاہ لوگ اپنے فوج کو لے کر کے جاتے، علاقے کے علاقے فتح کرتے ہیں۔ اب وہ آج بیٹھ کر کے اس کو ظلم اور انصاف کی تاریخ میں رنگنا یا پھر اس کے لیے کمپیئر کرنا، یہ ایک الگ بیوقوفی کی بات ہے۔ وہ دور ایسا تھا کہ زمین جس کی ہے جو طاقت کے ساتھ استعمال حاصل کر لے، اس طرح سے معاملہ چلتا تھا، آج کے دور کی طرح نہیں ہے۔ جبکہ یہاں ہندوستان کے جو راجے مہاراجے تھے تو کیا وہ ماں کے پیٹ سے زمین لے کر کے آئے تھے؟ وہ بھی قبضہ ہی کیے تھے، ادھر ادھر جاتے تھے اپنی فوج کو لے کر کے، جتنا حصہ ان کے حصے میں آ جاتا اس پر قبضہ کرتے تھے۔ لیکن یہ سارے بادشاہ جتنے بھی آئے، ہو سکتا ہے زمینوں کو قبضہ کیا ہو، تخت پر قبضہ کیا ہو، غریب نواز اس طرح سے نہ قبضہ کرنے آئے تھے نہ زمین لینے آئے تھے۔ مجھے بتاؤ، اگر زمین ہی لینے آئے تھے تو سرکار غریب نواز کا محل کہاں ہے؟ سرکار غریب نواز کی پراپرٹی اور جائیداد کہاں رہ گئی؟ ان کی کھیتی باڑیاں کہاں ہیں؟ کچھ نہیں ہے سوائے اس مزار مبارک کے حجرے کے۔ غریب نواز کے پاس کچھ نہیں تھا، بلکہ آپ کے پاس جو جبہ تھا جو پہنتے تھے 16 کلو کا ہو گیا تھا۔ 16 کلو کا جبہ ہوتا ہے کوئی؟ کیوں 16 کلو کا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے کہ 16 کلو اس میں موتی تانبا ہیرا سب لگا دیا گیا تھا، بلکہ اتنے سالوں سے اس پر پیچ پر پیچ لگاتے چلے گئے، پیوند پر پیوند، تو جبہ بڑھتا بڑھتا وہ 16 کلو کا ہو گیا تھا۔ سوائے اس کے ان کے پاس کیا رہا؟ عزیزان گرامی، میں یہ آج ان کے لیے کہہ رہا ہوں جن خبیثوں نے میرے سرکار غریب نواز کی شان میں توہین کی اور کہا تھا کہ جس طرح اکروچ کرنے والے، ظلم کرنے والے، ہڑپنے والے یہاں آئے، اسی طرح معین الدین چشتی بھی آئے۔ ان ظالموں کو تاریخ پتہ نہیں ہے، تاریخ پتہ نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز زمینوں کو فتح کرنے کے لیے نہیں بلکہ دلوں کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے وہ کر دکھایا ہے، اور وہ بھی تلوار کے زور پر نہیں، اپنے اخلاق کے زور پر کر دکھایا ہے۔ سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق کیوں نہ ہو، کیوں نہ متاثر کریں؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ کا ہر جمعرات کو روزہ ہوا کرتا تھا، ہر جمعرات آپ کا روزہ ہوا کرتا تھا، اور مریدین خانقاہ میں جو ہوتے، خلفاء شاگرد سب آپ کے ساتھ ہوتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ جمعرات کا دن ہی ہے، دوپہر کا وقت ہے، ایک فقیر آیا لاہور سے چل کر کے، بڑا دور کا سفر کر کے آیا،
اور وہ درویش آیا، غریب نواز سے ملاقات کیا اور مٹھائی لے کر کے آیا تھا سوغات تحفے کے طور پر، اور پیش کیا کہ حضور یہ میری طرف سے قبول فرما رہے ہیں، بڑی دور سے لایا ہوں۔ تو آپ نے ہدیہ قبول فرما لیا، چونکہ سنت ہے۔ ہدیہ قبول کرنے کے بعد آپ نے رکھ لیا، لیکن وہ درویش اس بات پر بضد تھا کہ آپ میرے سامنے تھوڑا سا کھا لیجئے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ میری لائی ہوئی مٹھائی آپ نے چکھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں کھا لوں گا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے ایک بار آپ کو کھاتے ہوئے دیکھنا ہے، یہ میرے ہاتھوں سے لی ہوئی مٹھائی ہے۔ آپ نے ڈبہ کھولا اور مٹھائی لی اور کھا لیا۔ جمعرات کا دن ہے، یہ عام لوگوں کے روزے کی بات نہیں، سلطان الہند غریب نواز کے روزے کی بات۔ روزہ ہے یا نہیں ہے اب کس کو پتا چلے۔ آپ نے مٹھائی خوب کھا لی جتنا کھانا تھا، اور وہ اس کا دل خوش ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد مریدین خلفاء پوچھنے لگے حضور کیا ماجرا ہے؟ برسوں سے تو یہ معمول ہے کہ جمعرات کا آپ کا روزہ ہوا کرتا ہے، آج روزہ تھے نہیں یا کیا ہے کہ آپ نے روزہ توڑ دیا؟ اس مٹھائی کے لیے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا معمول ویسی ہی تھا، جو جمعرات کا روزہ تھا آج بھی تھا، لیکن میں نے مٹھائی کھا لی۔ وجہ یہ ہے کہ روزے کی قضا ہو سکتی ہے، دل کے ٹوٹنے کی قضا کیسے ہو؟ اس کا دل اگر ٹوٹ جائے، میرا تو روزہ نفل تھا، فرض روزہ نہیں ہے، نفل روزہ ہے، ٹوٹے گا تو پھر میں قضا کر لوں گا۔ لیکن اس فقیر کا، اس درویش کا جو اتنی دور سے سوغات لے آیا ہے، دل ٹوٹ جائے تو اس کے دل کو جوڑنا میرے لیے اور سخت کام۔ یہ وہ اخلاق تھے جنہوں نے پورے دلوں پر حکومت کی ہے، یہ وہ اخلاق تھے جنہوں نے پورے دلوں پر راج کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوری سیرت میں ظلم کا ایک آنا یا ایک کائی برابر دکھا دے کوئی، میں مان لوں کہ آپ نے کسی پر سختیاں کی ہیں، ناجائز طریقے سے ظلم کر کے کسی چیز کو قبضایا ہے، کبھی ایسا نہیں دکھا سکتا۔ تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر کے دیکھے، ہماری نہیں غیروں کی لکھی ہوئی تاریخ سے بھی لا کر کے دکھا دو، غیروں کی تاریخ سے۔ یہاں پر جب آئے تھے ظلم کسی اور نے کیا ہے وہ یہ بتا نہ سکیں گے۔ ایک بار سے آئے ہوئے درویش مہمان کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ ہاتھی گھوڑا تھا، نہ تیر تلوار تھے، فقط ایک گدڑی پہنے ہوئے جب ہندوستان کی سرزمین پر آیا تھا تو اس کے مقابل میں عام لوگ نہیں اترے تھے، وقت کے راجے اتر گئے تھے۔ ہاں، راجہ پرتھوی راج اپنی ایک شان رکھتا تھا، فوج رکھتا تھا، ساری چیزیں، ایک درویش سے لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک فقیر جو کوئی تلوار نہیں رکھتا، کوئی ہتھیار نہیں رکھتا، راجہ کو اس کے مقابل میں اترنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس درویش کی طاقت کا سب کو اندازہ تھا، اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے۔ اسلام کے متعلق یہ تاریخ یاد رکھو، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی۔ ہمارے ہاں کبھی بھی کوانٹیٹی نہیں دیکھی گئی ہے، ہمارے ہاں صرف کوالٹی پر ہی دار و مدار ہوا کرتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش گدڑی پہنے چند فقیروں کے ساتھ آئے، لیکن مقابلہ کرنے کے لیے پوری فوج کھڑی ہے، سپاہی ہیں، بادشاہ ہے۔ اتنے پر بس نہ ہوا تو جادوگر بھی لائے گئے۔ انا ساگر کا وہ مقام آج بھی موجود ہے، سب سے پرانے مندروں میں وہاں پر ایک جادوگر بھی رہا کرتا تھا جو کبھی باہر بھی نہیں آیا تھا۔ اور اس کے بعد جب اس تک بادشاہ راجہ کی یہ بات پہنچائی گئی کہ ایک درویش ایسا آیا ہے جو چمتکار پہ چمتکار کرتا ہے اور لوگ اس کے دیوانے ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کچھ اس کی روک تھام کے لیے کریں۔ اس نے تقریباً 300 یا 500 پجاریوں کو بلایا، سب کو منتر دیے، کہا کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیشہ تاریخ کو یہ دیکھتے آئیں، حق و باطل کا مقابلہ، اور اللہ تبارک و تعالی حق کو ہمیشہ غالب رکھتا ہے۔ ایک درویش کے مقابل کے لیے 300 یا 500 لوگوں کو منتر دیے گئے، پڑھائے گئے، ٹریننگ کی دی گئی، اور اس کے بعد اسی پہاڑی کے دامن میں آپ کو بلایا گیا۔ آپ کے آنے سے پہلے وہ سب لوگوں نے دیکھا نہیں تھا کون آنے والا ہے، عام مقابلوں کی طرح اس مقابلے کے لیے بھی تیار تھے، جادو ٹونے کے ذریعے سے آنے والا کون ہے کسی کو پتا نہیں تھا۔ لیکن جب سلطان الہند غریب نواز عطائے رسول ہیں، چہرے پر میرے مصطفیٰ کی وجاہت موجود ہے، نور ٹپکتا تھا پیشانی پر، جب آپ تشریف لائے، جب وہاں پہاڑیوں کے دامن میں قریب آئے تو بڑے سادھو نے کہا کہ اپنے منتر پڑھنا شروع کر دو تاکہ اس پر اب اثر شروع ہو جائے۔ عجیب حالت ہے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ وہ 300 کے 300 دوڑتے ہوئے گئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کرتے ہوئے
ان کے قریب آئے اور اس کے بعد سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ہو گرے. آپ نے سب کو اٹھایا جو برسوں سے کسی جاپ میں تھے لیکن وہ مریدین کے حلقے میں شامل ہوئے. اس وقت جو بڑے بڑے لوگ جادو والے تھے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے جس سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں, جادو کا معاملہ الگ ہوتا ہے, اس کے پاس جو زبان ہے وہ کوئی اور ہے جو دلوں کو بھی خرید لیا کرتی ہے. عزیزان گرامی وقار, مقابلے تو ہوتے رہے, وہ تنہا رہے, لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور یقین ایسا تھا. آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں, یہ وہ دور تھا جب آپ ہندوستان آ رہے تھے. شہاب الدین غوری, اس نے کئی مرتبہ حملے کیے تھے پرتھوی راج کے ساتھ اور کئی راجاؤں کے ساتھ, لیکن شکست کھا کر کے جاتا تھا. آپ سرکار غریب نواز تشریف لا رہے تھے, وہ شکست کھائے ہوئے جا رہا تھا, تو نظر پڑی یہ فقیروں کے قافلے پر کہ کہاں جا رہے ہیں. تو سرکار غریب نواز نے پیغام بھیجا بادشاہ وقت کو, اور اس کے سپاہی ہاتھی گھوڑے ہتھیار سب لے کر جا رہے. آپ نے پیغام یہ بھیجا کہ ہم ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں. کون لوگ؟ 8 فقیر لوگ. سرکار غریب نواز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں, اور ادھر کی فوج شکست کھا کر جا رہی ہے پورے ہاتھی گھوڑے ہتھیار کے ساتھ. تو وہ ایک کہکہا لگایا کہ یہ گدڑی پہنے ہوئے درویش بات کہہ رہے ہیں ہندوستان فتح کرنے کی, کیا دیکھتے نہیں ہمارے پاس کتنی بڑی فوج ہے, کتنی بڑی طاقت ہے, کیا کیا ہتھیار سے ہم لیس ہیں. تو سرکار غریب نواز نے فرمایا بات یہی ہے, فرق یہی ہے کہ تم جب بھی جاتے ہو یہ ہاتھی گھوڑے اور ہتھیاروں پر بھروسہ کر جاتے ہو, معین الدین اللہ کے بھروسے جا رہا ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور تاریخ نے آج دیکھ لیا جو اللہ پر توکل کر کے آیا تھا, 800 سال گزر گئے, کرسی ابھی ہلنے کا نام نہیں لیتی. آج تک وہ حکومت قائم ہے, دلوں پر قائم ہے, دلوں پر قائم ہے. عزیزان گرامی وقار, ہم تو ہم ہیں, غیر بھی ان کو سلطان الہند کہتے ہیں. آج سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو آج تسلیم کرتے ہیں. میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ, مقابلے کیوں نہ ہوں گے, ہر طرح سے ظلم کے ساتھ آپ کو شکست دینے یا ہٹانے کی کوششیں ہر لمحہ ہوئی, لیکن ایک درس ملتا ہے آپ کی زندگی سے, ایک درس ملتا ہے, چاہے اندھیرا کتنا بھی آ جائے صبح تو ہونا ہے, رات کتنی کالی کیوں نہ ہو جائے سورج کو نکلنا تو ہے ہی ہے. اس لیے میرے عزیزوں, زندگیوں میں اگر کبھی کٹھنائیں آئیں, مصیبتیں آئیں, مشقتیں آئیں, تو ایسا نہیں کہ زمین چھوڑ کر بھاگ جائیں یا ہا ہو کر کے اپنے آپ کو بے قابو کر لیں, بے صبرا پن دکھائیں. نہیں, تھوڑی دیر انتظار کریں. اللہ کریم اپنے بندوں کو آزماتا ہے, اور جو استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہیں پھر اپنی مدد بھی نازل فرماتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکار غریب نواز جیسی آئے سب کرامتوں سے سب کچھ حل کرتے چلے گئے, ادھر کرامت دکھائی ادھر کھانا آ گیا, ادھر کرامت دکھائی ادھر کپڑے آ گئے. نہیں, اولیاء کاملین اپنے نفس کے لیے, اپنی ذات کے لیے کرامتوں کا صدور نہیں کرتے. ہاں, وہ بے اختیار ان سے کچھ کام صادر ہوتے ہیں, بے اختیار ہوتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی موکل ہے اس کو کہہ دیں حاضر ہو جا, ابھی مجھے سونا لا کر کے دے دے, ابھی مجھے چاندی لا کر دے دے, مٹھائی کی خواہش ہوئی فلاں مٹھائی کی دکان سے مٹھائی لا کے دے دے. یہ کرامتوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا. وہ اپنی ذات کے لیے, پیٹ بھرنے کے لیے کرامتوں کا استعمال نہیں کرتے. ان کے پاس کرامتوں کا اختیار تھا, باوجود اس کے فاقے پر زندگی گزارتے تھے, مشقتوں سے گزرے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کے ایک صاحبزادے خواجہ حسام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن میں مدرسے سے پڑھ کر کے آ رہے تھے, اور بھی طلبہ تھے, کسی استاد کے پاس پڑھ کر کے آ رہے تھے. بیچ راستے میں ان کو چکر آ گیا اور گر گئے. دوستوں نے اٹھایا, کہا حسام الدین کیا بات ہے؟ کہا 2 دن سے ہم کھانا نہیں کھائے. سرکار غریب نواز کے بیٹے ہیں, کھانا نہیں کھائے, بھوک کی شدت ہے کہ آج کمزوری آ گئی, گر گئے. تو وہ دوستوں نے پوچھا کیا آپ نہیں کھائے؟ تو آپ کے والد کہا وہ پچھلے 8 دن سے تو فاقے میں ہیں, وہ روزہ رکھتے ہیں, دن میں شام میں پانی پی لیتے ہیں, ان کا تو فاقہ اور ہے. بیٹے نے صرف اتنا کہا دوستوں سے, سب گئے اپنے اپنے گھروں میں جا کر کہنے لگے کہ آج تو بڑا غضب ہوا, ہم نے سلطان الہند معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو فاقے میں گرتے ہوئے دیکھا, اور انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے. جب بچوں نے یہ بات پہنچائی اپنے والدین سے, تو شام سے پہلے جتنے متعلقین تھے سب بڑے بڑے طبق کھانے کے بھر کر کے خانقاہ پر لے آئے. حضرت سرکار غریب نواز بیٹھے ہوئے تھے, دیکھا اچانک آج کھانے کا اس طرح وافر انتظام, کثیر تعداد میں کھانا آ گیا ہے. پوچھا کہ یہ بات کیا ہے, آج اتنا کھانا کیسے آ گیا؟
لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے کبھی اشارہ تک نہیں کیا کہ آپ کے گھر پہ فاقہ ہے، ہم غریبوں کو آپ حکم فرماتے ہم اپنی جان حاضر کر دیں، کیسے تم لوگوں کو کس نے بتایا؟ سرکار غریب نواز نے پوچھا تو لوگوں نے کہا آج حضرت آپ کے صاحبزادے حسام الدین چکرا کر گر گئے تھے، پوچھا ہمارے بچوں نے تو انہوں نے بتایا کہ آپ پچھلے ایک ہفتے سے فاقے میں ہیں اور وہ کمزوری کی وجہ سے گر گئے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تو کھا لی، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائے اور اس کے بعد اپنے گھر پر آئے، بلائے حسام الدین کہاں ہیں؟ بیٹا سامنے آیا، کہا اب میری نظروں سے تم ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ فاقہ میں دنیا کے لیے نہیں میرے رب کی رضا کے لیے کرتا تھا، اور جو میرے اور میرے رب کے راز کو باہر لوگوں میں افشا کرے میں اس کو اپنے چھت کے نیچے نہیں دیکھنا چاہتا۔ یعنی اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نہیں ہے کہ کرامتوں کے ظہور اور صدور سے طبق کے طبق وہ کھانے اتروائیں، اگر وہ چاہتے تو یقیناً اللہ ضرور دیتا، وہ سونے چاندی کے قلعے کیے ہوئے محل میں رہ سکتے، لیکن اولیاء کاملین پہلے سٹرگل کرنا سکھاتے ہیں، مشقتوں کا سامنا کرنا سکھاتے ہیں، کیونکہ سنت مصطفیٰ یہی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں یہی ہیں۔ آج تھوڑی سی مصیبتوں پر ہم گھبرا کر کے واویلا مچاتے ہیں، حالات خراب ہیں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ ہوا کیا تمہارے ساتھ آج؟ کس نے تمہیں آج آزمایا ہے؟ وہ تلواروں کے نیچے بھی سجدے نہیں چھوڑتے تھے، آج تمہیں کون ہے جو اذانوں سے روکتا ہے؟ کون ہے تمہیں مسجدوں میں جانے سے روکتا ہے؟ کوئی نہیں روکتا۔ تم تو آج محو خواب ہو اور خراٹے لیتے ہوئے اپنی نمازیں قضا کر جاتے ہو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں۔ عیش و عشرت آج اللہ نے اتنا دیا ہے جتنا ماضی میں کبھی لوگوں کو ملی نہیں ہوگی۔ آج تک بتاؤ کیا تم یا تمہاری اولاد کبھی ننگے رہے؟ کیا کوئی رات ایسی ہو کہ مجبوری کی وجہ سے یا بے سر و سامانی کی وجہ سے تم بھوکے سو گئے ہو؟ نہیں، اپنی پسند سے ہو سکتا ہے کوئی بھوکا سو جائے، لیکن غربت کی وجہ سے بھوکا سوئے کوئی آج بہت مشکل نظر آتا ہے۔ سب کو اللہ آج کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے، سب کو پہنایا ہے، ساری نعمتیں ہمارے پاس ہے، لیکن اسلام کو جو ہم نے اجنبی بنا رکھا ہے اپنے گھروں میں، یہ بہت حیرت کی بات ہے، یہ بہت حیرت کی بات ہے۔ جس اسلام کا نام ہمیں عزت دیتا ہے، جس مصطفیٰ کی نسبت ہمیں عزت دیتی ہے، اسی اسلام کو ہم نے آج اجنبی بنا کر رکھا ہے۔ اجنبی کا مطلب کیا ہے؟ ہم اسلام زندہ باد کے نعرے سڑکوں پر لگا سکتے ہیں، اپنے گھر میں لگاؤ، اپنے گھر میں اسلام کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ تم اپنی بیٹیوں پر اسلام کو پسند کرتے ہو؟ کیا تم اپنی بیویوں پر، اپنی بہنوں پر اسلام کو پسند کرتے ہو؟ اگر اسلام کو پسند کرتے تو ان کا حجاب کیوں آج نکل گیا؟ ان کا پردہ کیوں نکل گیا؟ گویا کہ ہم اسلام کو صرف مسجدوں میں پسند کرتے ہیں، باہر شادی محل میں جا کر کے دیکھیں، ہال میں، وہاں کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسلام کو پسند ہی نہیں کرتا مسلمان، اجنبی بنا رکھا ہے۔ اپنے برتنوں پر، اپنے دسترخوانوں پر کیا اسلام کو پسند کرتے؟ اگر تمہیں اپنے کھانے میں بھی اسلام پسند تھا تو یہ کیا ہے کھڑے کھڑے قطاروں میں جو کھاتے ہیں؟ کیا یہی اسلام ہے؟ اگر تمہیں اپنے لباس میں اسلام پسند تھا تو ذرا اپنے اوپر جھانک کر کے دیکھ لیتے، اپنے چہرے پر اگر اسلام پسند تھا آئینے میں جا کر دیکھ لیتے۔ ہم نے خود اجنبی بنا دیا ہے اسلام کو اپنے گھروں میں، اور ہم بات کرتے ہیں اسلام کے لوٹنے کی، کہ اسلام کو فلاں لوٹ رہا ہے، اسلام کے اوپر فلاں جو ہے ظلم کر رہے ہیں۔ خود اپنوں کا جو ظلم ہے اس کا کیا ہے؟ میں بات الگ نہ چلی جائے، آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ وقت کے سلطان معین الدین حسن چشتی غریب نواز، جن کی حکومت آج بھی ہمارے دلوں پر قائم ہے، لیکن پابندیاں ایسی تھیں ان کی زندگی پاک میں، قسم خدا کی سارے لوگ مل کر کے میں چیلنج کرتا ہوں، ایک روایت ڈھونڈ کر کے لاؤ کہ غریب نواز کی ایک نماز کیا ایک رکعت کبھی قضا ہوئی ہو، کبھی کوئی نماز قضا کی ہو؟ نہیں لا سکو گے۔ ان کی زندگی بھر کی عبادتیں، اور پھر حد تو یہ ہے، میں نے ایک بات پڑھی تھی مجھے بہت حیرت ہوئی، رجب المرجب کے یہی 6 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک ہے، پہلی رجب کو آپ اپنے خانقاہ میں اندر چلے گئے تھے، حجرہ بند کر لیا تھا، کھڑکیاں بھی بند، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، آپ اکیلے تھے، اور اللہ 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 کی آوازیں آتی رہی۔ 6 رجب تک لوگ دن رات آوازیں سنتے تھے باہر سے، اور 6 رجب کے عین دوپہر کے وقت آواز بند ہو گئی، آواز رک گئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک کمرہ پورا چاروں طرف سے بند ہو، کھڑکیاں بھی بند ہیں، دروازے بھی بند ہیں، اندر کیا حال ہوگا؟ گرمی کا حال،
یا پسینے کا حال کیا ہو سکتا ہے، کوئی ہوا کا انتظام نہ ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آواز بند ہوئی تو خلفاء و مریدین نے کافی انتظار کے بعد دروازہ توڑ دیا۔ انہیں ایسا لگا کہ شاید آپ کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو۔ دروازہ توڑ دیا تو دیکھا آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی روح کب سے انصری سے پرواز کر چکی، آپ کا وصال ہو چکا۔ لیکن اندر آتے ہی جیسے ہی مریدین کی نظر پڑی، پیشانی پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں چلا گیا ہے۔ جو بات میں عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ، دیواروں پر دیکھا گیا آپ کی سانسیں جو نکلتی تھی، آپ کی سانسیں نکل کر یہ جو بھاپ بنتی تھی، دیواروں پر وہ پسینہ جمع تھا شبنم کی طرح سے، لیکن اس پسینے کے قطروں کو دیکھا گیا غور سے تو ہر قطرے سے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا نظر آتا تھا۔ سانسیں جو نکلتی ہیں جہاں جا کر جم جائیں اس میں بھی ذکر الہی موجود ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جن کی عبادتوں کا اور ریاضتوں کا یہ حال ہو تو کیا رب تبارک و تعالیٰ انہیں یہ مقامات علیہ نہیں عطا فرمائے گا؟ یقیناً کرامات اپنی جگہ پر، لیکن جو انہوں نے اسٹرگل کیا ہے اپنی زندگی میں، مشقتیں اٹھائی ہیں، جو عبادات اور ریاضات کے ذریعے سے انہوں نے اپنے نفس کو مارا ہے، وہ بھی تو ہمارے لیے درس ہے آج، وہ بھی تو ہمارے لیے درس ہے۔ 1 روپیہ یا 1 سکہ کسی کا حرام کا آپ کی خانقاہ تک آپ نے کبھی آنے نہیں دیا، کبھی آنے نہیں دیا، یہاں تک کہ نظر و نیاز جو آتے اس کو خیرات کر دیتے تھے۔ جب اپنے آپ کو اس طرح بچا لیا جائے تو مقامات بلند عطا ہوتے ہیں۔ آج سلطان الہند غریب نواز کے عرس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور ایک چادر چڑھا دیں، مہنگی پھول چڑھا دیں، اس غریب نواز کو ہماری چادروں کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اللہ نے جنتی چادر انہیں پہلے سے پہنایا ہوا۔ میرے عزیزو، حالات ایسے نہیں ہوتے، حالات ایسے نہیں ہوتے۔ صحابہ اکرام میں سے ایک مثال میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا دین آج جس کو ہم لے کر کے چل رہے ہیں کتنا بکھر گیا۔ سچ کہا تھا حالی نے کہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت جب آ کے پڑا ہے۔ جو دین نکلا تھا بڑی شان سے اپنے وطن سے، آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے۔ آج دین اسلام کو ہم نے اجنبی بنا کر رکھا ہے، ہمارے گھروں میں ہی نہیں ہے، ہماری ذات پر نہیں ہے، ہم تو پھر دوسرے کو کیا تانا دیں گے؟ آپ اسلام زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں اور اب اسلام کی حقانیت کو بلند و بالا انداز میں بیان کرتے ہیں، سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ تمہیں سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اگر اسلام کو اتنا ہی پسند کرتے ہو تو اپنی بیویوں پر کیوں نہیں اسلام پسند کرتے؟ اپنی بچیوں پر، اپنے گھر والوں پر اسلام کو کیوں نہیں پسند کرتے؟ انہیں بے پردہ باہر جب گھمایا جاتا ہے تب اسلام زندہ باد کا نعرہ کیوں نہیں؟ یہ شادی ہال میں کبھی جا کر دیکھیں، یہ پارٹیوں میں جا کر دیکھیں، اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں مسلمانوں کا جم غفیر ہے۔ میرے عزیزو، ایک حدیث عرض کرتا ہوں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے اور عادل کے وہ بادشاہ ہیں، بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا عدالت میں، کہا گیا کہ اس نے قرض لیا ہے اور یہ دیتا نہیں ہے۔ تو جو قرض خواہ تھے وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اجنبی آدمی مدینے کا تو ہے نہیں، لیکن میں نے اس کو پیسے دیے تھے، یہ واپس نہیں لوٹاتا اور آئیں کائیں کرتا رہتا ہے، بہانے بناتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اجنبی شخص سے کہا، اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہیں قید میں ڈال دیا جائے گا، تم اس کے پیسے ادا کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا مجھے 2 دن کی مہلت چاہیے، میں جاؤں گا اور لا کر کے واپس اس کی رقم ادا کر دوں گا جو مجھ سے تقاضا کر رہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تو جائے گا یہاں سے چھوڑ کر اور واپس آئے گا نہیں آئے گا اس کا کیا بھروسہ؟ کوئی ہے تیری جو ضمانت لے گا؟ یہاں پر کورٹ بھی جب ہمیں بیل لیتی ہے تو ایک ضامن کھڑا کرتی ہے کہ اس کی ضمانت کون لیتا ہے، تو یہ تو پرانا دستور ہے۔ آپ نے پوچھا کوئی ہے تیری ضمانت لے گا؟ اگر تو نہیں آئے گا تو ہم اس کو پکڑیں گے۔ اس نے مجمع میں دیکھا کوئی اس کی پہچان والا تو ہے نہیں، تھا تو یہ مسلمان لیکن اس کے گہرے تعلقات کسی سے ہے نہیں۔ نظر ڈالا، اس نے کہا میں کسی کو پہچانتا نہیں اس میں سے، اور کون میری ضمانت لے گا؟
صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، سب تو جانتے ہیں کہ ایک اجنبی ہے اور بھاگ گیا تو آئے گا نہیں، لیکن اس کے باوجود ایک صحابی ہیں حضرت ابو درداء، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہا تم جانتے ہو اس کو؟ کہا جانتا تو نہیں، اتنا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اتنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے۔ کہا کہ اگر یہ واپس 2 دن کے اندر نہیں آیا تو ابو درداء نے کہا امیر المومنین آپ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں، میں اس کی جگہ پر قید میں چلا جاؤں گا۔ تو آپ نے لکھوا دیا اور اس شخص کو چھوڑ دیا، جاؤ 2 دن کا تمہارے پاس ٹائم ہے، لوٹ آ جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ لوگوں میں تو یہی مشہور تھا، ایک بار جو چھوٹ گیا وہ عدالت سے واپس کہاں آتا ہے، کب وہ کسی کے شکنجے میں آئے گا۔ 2 دن کا وقت گزر گیا اور شام ہو گئی، وہ آیا نہیں۔ مغرب کا وقت تھا، اس سے پہلے امیر المومنین نے کہلا بھیجا کہ ابو درداء سے کہو کہ اپنی گرفتاری دے دے، جس کی وہ ضمانت لیا تھا وہ آیا نہیں ہے۔ عدالت پھر سے لگی، قرض خواہ جنہوں نے قرض دیا تھا وہ بھی تھے، اور حضرت ابو درداء کو لایا گیا، کہا کہ میں تیار ہوں، وہ نہیں آیا۔ لیکن ابھی عدالت ختم ہونے سے پہلے دیکھا کہ وہ شخص واپس لوٹ آیا، مال بھی لے کر کے آیا، اور کہا کہ امیر المومنین مجھے تاخیر ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، راستہ ایسا تھا ویسا تھا، لیکن میں لوٹ آیا اور جس کی یہ امانت ہے وہ واپس کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جس کا قرض ہے، جس کے تم نے لیے تھے اس کو لوٹا دو۔ اس نے جب وہ قرض خواہ جو صحابی تھے ان کو لوٹانے کی بات کی کہ آپ کی امانت آپ لے لیں، تو کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں معاف کر دیتا ہوں، جو تو نے لیا تھا اس کو میں نے معاف کر دیا، جاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ مجلس دیکھی تو اس اجنبی شخص سے پوچھا تو چاہتا تو بھاگ جاتا، تو چھوڑ کر چلا جاتا، واپس نہیں آتا تو کون پکڑ کر لاتا، تو کس علاقے کا ہے یا کہاں جاتا، واپس کیوں آیا؟ جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا؟ امیر المومنین آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں ایسی جگہ چلا جاتا جہاں سے لوگ مجھے پکڑ کر نہ لاتے، تھوڑی سی رقم ضرور تھی، میں بچا کر کے چلا جاتا، لیکن دل میں یہ خیال آیا کل کو دنیا یہ کہے گی رسول اللہ کے غلام دھوکے باز ہوتے ہیں، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ حضور کا غلام ایک مسلمان دھوکہ دیتا ہے۔ اس لیے میں واپس لوٹ آیا، میرے لیے دنیا حقیر ہے، میرے مصطفیٰ کی نسبت بہت بلند ہے۔ امیر المومنین نے ابو درداء سے پوچھا کہ اے ابو درداء، تم ایک اجنبی شخص کی ضمانت لینے کو تیار ہو گئے، تمہارے اندر کیا جذبہ آ گیا ایسا؟ ابو درداء نے کہا امیر المومنین میں نے دیکھا یہاں پر حالات ایسے کہ اس کو پہچاننے والا کوئی نہیں، اور اگر ہم میں سے کوئی بھی نہیں اٹھتا تو یہ شخص اور اس کے بعد آنے والی قوم یہ کہتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں مدد کرنے کا جذبہ چلا گیا۔ کوئی اگر یہ تانا مارتا، اسی لیے میں کھڑا ہو گیا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا کہ میں قید میں چلا جاتا، لیکن میرے نبی کی ذات پر کوئی انگلی تو نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت امیر المومنین نے اس صحابی سے پوچھا تم نے قرضہ معاف کیوں کر دیا؟ اور عدالت میں مقدمہ کیا تھا، معاف کرنا تھا تو پہلے کر دیتے۔ آپ نے کہا کہ میں اس کو پہلے پہچانتا نہیں تھا، لیکن یہ جب 2 دن کا موقع لے کر گیا بھی اور واپس لوٹ آیا بھی تو امیر المومنین میرا تو یہ حق بنتا ہے کہ میں اس مسلمان کا قرض معاف کر دوں، اس لیے کہ میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ اگر میں معاف نہ کرتا تو کل کو دنیا یہ کہتی کہ رسول اللہ کے غلاموں میں معاف کرنے کا جذبہ بھی چلا گیا۔ یہ ہے پورا دین، یہ ہے پورا دین، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ اور وعدے کو مکمل کرنے کا جذبہ، یہ کل ملا کر کے دین بنتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے درمیان نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرنے سے بھی کتراتے ہیں،
جبکہ مسجد کی صفوں میں شانے سے شانہ لگا کر کھڑے ہوتے ہیں. پھر وہ کون سا جذبہ ہے جو مر گیا ہے یا ختم ہونے کو آ گیا ہے؟ زندہ کرو. ہم اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہیں, اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے جہاں ہماری جان جا رہی ہو لیکن میرے پڑوس میں کوئی پیاسا ہو تو ہم پانی نہ پی کر اسے پانی پلا دیتے ہیں. ہماری یہ تاریخ رہی ہے کہ نہیں رہی ہے؟ صحابہ اکرام کی یہ تاریخ ہے. مدینہ طیبہ کو جا کر دیکھ لینا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پاک زندگی میں ایسا بھی تھا کہ ایک صحابی کے گھر گوشت کا تحفہ آیا, بھنا ہوا گوشت تھا, کسی نے دیا, انہوں نے یہ سوچ کر کے بغل میں دے دیا مجھ سے زیادہ بھوکے میرے پڑوسی ہیں. پڑوسی نے یہ سوچا مجھ سے زیادہ میرا پڑوسی بھوکا ہے. وہ گوشت کی بھنی ہوئی سری بکری کی مدینے میں ایک رات میں سب گھروں میں گھومتی گھومتی اسی پہلے صحابی کے گھر آ گئی. ہر ایک کو یہ خیال تھا مجھ سے زیادہ حق اس کا ہے, ہر ایک کو یہ خیال تھا مجھ سے زیادہ اس کا حق ہے. عزیزان گرامی وقار, آج جو حالات ہیں وہ بہت بدلے ہوئے لگتے ہیں, بہت بدلے ہوئے لگتے ہیں کہ ہر ایک کو یہ لگتا ہے سب سے زیادہ حقدار میں ہوں, مجھ پر ہی رحم ہونا چاہیے, میری مدد ہونی چاہیے, دوسرے کی ہو یا نہ ہو. یہ تمام باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ائمۃ المسلمین اور عامتہم جو حدیث پاک میں آیا ہے, مسلمانوں کے امام, مسلمانوں کے لیڈر, ان کے بارے میں خیر خواہی کرنا یہ بھی دین ہے. اور آج تو جن حالات کو دیکھ رہے ہیں ہم, الیکشن کا ماحول ہے, ہر ایک کی نظر لوگوں کے صرف ووٹ پر لگی ہوئی ہے, اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں 5 سال تک تو ڈھونڈتے رہو, پتہ بھی نہیں ملتا. لیکن ان حالات میں مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے حق رائے دہی کا پورا استعمال کریں. تمہارے کچھ حقوق ہوتے ہیں, تمہارے بھی کچھ مطالبے ہونے چاہیے. ہر قوم آج ووٹ دینے سے پہلے اپنے مطالبے رکھتی ہے کہ ہمارے محلہ بڑا خستہ حال ہے, اس کی گٹر بنا دو, اس کے فلاں کر دو, بجلی پانی صحیح کر دو. یہ ضروریات زندگی کے مطالبے تو رکھتی ہی ہے. مسلمانوں کے مطالبے کہاں چلے گئے؟ ہمارے حقوق کے بارے میں کبھی بات کیوں نہیں رکھی جاتی؟ اسی لیے میرے عزیزو, میرا مشن تو صرف اتنا ہے, ہمارا لیڈر وہی ہے جو ناموس رسالت کے لیے کھڑا رہتا ہے. ہم اس کو لیڈر بھی مانتے ہیں جو میرے پاقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے کھڑا رہے. اس لیے کہ میرے عزیزو, ہمارا پورا ایمان یہی ہے, ہمارا پورا ایمان یہی ہے. اور آپ کو پتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور اگر تم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت کے لیے کھڑے ہو گئے تو دنیا یوں ہی سنور جائے گی. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اقبال نے کیا ایک بہت پیارا حل دیا تھا ہمیں, بہت پیارا حل ہے. مسائل تو بہت ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے لیڈروں کے پاس رکھیں. ہماری ایجوکیشن کے مسائل ہیں, ہمارے گھر بار کے, ڈرینیج کے, روڈ کے, لائٹ کے, پانی کے, بہت سارے مسائل ہیں. اس کے علاوہ غربت کے مسائل, جاب لیس نوجوانوں کے مسائل, بہت ساری چیزیں ہیں. کیا کیا مسئلے رکھے. اور پھر قوم کے اندر جو خرابیاں آئی ہیں وہ تو ایک پہاڑ کے برابر ہیں. ہر دوسرا تیسرا نشے کا عادی ہے, ہر دوسرا تیسرا اخلاق سے گرا ہوا ہے. یہ تمام معاملات, عورتوں میں بے حیائی, نوجوانوں میں نشہ کی عادت, یہ تمام چیزیں دیکھ دیکھ کر ہم سوچتے ہیں کن کن مسئلوں پر بات کریں اور کس کس چیز کا علاج کرنے کے لیے نکلیں. تو ڈاکٹر اقبال نے ایک بات بتائی تھی, وہ دنیا گھوم کر کے آئے ہوئے انسان تھے. وہ پیرس گئے, اٹلی گئے, جرمن گئے, اور وہاں کے قوموں کی ترقیاں بھی دیکھی, اور اس کے بعد واپس آ کر کے کہا میں نے اپنی قوم اور حضور کی امت کی ترقی کو بہت گہرائی سے دیکھا. 8-10 سال کا ریسرچ کیا, میں نے معلوم کیا کون سی فیلڈ میں اپنے نوجوانوں کو اتارا جائے تو یہ کامیاب ہوں گے, کون سا ایسا میدان ہے جس میں مسلمانوں کو جمع کر دیا جائے تو یہ ترقی میں آ جائیں گے. سائنس ہے, فزکس ہے, جغرافی ہے, آسٹرونومی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, کس چیز میں اتارا جائے. تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں میں نے بہت غور و فکر کیا, آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ اس امت کی کامیابی کا صرف ایک ہی نقطہ ہے, ایک ہی راز ہے کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.
लौह कलम तेरे हैं, हर मसले का हल इस बात पर है। इसीलिए मैं फोकस करता हूं मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत के लिए जो खड़ा होता है, अल्लाह ताला उसके सारे मसाइल को यूं हल कर देता है। इसीलिए आयत करीमा भी मैंने ये पढ़ी, इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अल्लाह फरमाता है अगर अल्लाह तुम्हारी मदद कर दे तो दुनिया में से कोई ऐसा नहीं जो तुम पर गलबा हासिल कर सके, कोई गालिब नहीं आ सकता अगर अल्लाह मदद कर दिया। वइन यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, अल्लाह फरमाता और अगर अल्लाह गिरा दे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, कोई ताकत मदद नहीं कर सकती। एक बात, बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं जेल के अंदर के हालात, इंशाअल्लाह कभी तवील दास्तान पूरी में बयान करूंगा, लेकिन एक बंदे को देखा था, उसके घर वाले भी छोड़ चुके सब, उसको छोटा सा एक केस है लेकिन जेल के अंदर उसकी जमानत होती नहीं। घर वाले कराना चाहे तो हो जाए 4 दिन 5 दिन में, लेकिन कोई चाहता नहीं। थोड़ा सा मानसिक संतुलन बिगड़ता चला गया, दिमागी तवाजुन खोने लगा। होता क्या था सुनो, वो एक नॉर्मल नौजवान था और महीना गुजर जाता, कोई मुलाकात के लिए भी नहीं आता घर वाला, तो जेल में हंगामा करने लग जाता, मार तोड़ और फिर न जाने कैसी कैसी हरकतें। तो जेलर परेशान होकर के उसके घर फोन लगाता, उसके बाप को कहता कि भाई तुम अपने बेटे से एक बार मिलने तो आ जाओ, वो हंगामा करके रखा है, कभी मुलाकात भी नहीं लेते हो। उसका बाप आया, आकर के मुलाकात लिया और बेटे ने पूछा कि कब छूट रहा हूं मैं, कब निकलूंगा मैं। कहा बेटा इस मंडे को जो है तुम्हारी जमानत हो जाएगी, ये मंडे को रखा है, हो जाएगी। कहा अच्छा ठीक है। इतना खुशी खुशी सब कैदियों से मिलने के लिए आता बेरक में, ये मंडे तो मेरा हो गया, मैं जा रहा हूं, मेरे बाप ने कहा है। मंडे आता, ट्यूसडे आता, वेंसडे आता, सब चला जाता, खत्म। फिर 10-15 दिन गुजर जाते, बाप भी नहीं आता, भाई भी नहीं आता, और फिर महीना गुजरने को आता, फिर इसका दिमागी तवाजुन बिगड़ने लगता, फिर हंगामा करता, फिर जेलर फोन करके बुलाता बाप से कि मिलने क्यों नहीं आते हो। बाप आता, बेटा कोई बात नहीं, कुछ मसाइल में घिरे हुए हैं, हो सकता है जानबूझ करके उसके घर वाले कर रहे हो, कुछ लोगों को जबरदस्ती जेल में रखा जाता है, घर वाले ही रखते हैं, बाहर से अच्छा है यहां खाते पीते आराम से रहो, दूसरों की जिंदगी अजीरन करने से बेहतर है कि यहां रहो। दूसरी बार आया, कहा अब्बा कब छूट रहा हूं मैं। कहा बस इस मंडे को रखा है, वकील जो है मिला नहीं था, इस मंडे को तुम्हारी जमानत हो जाएगी। पक्की बात लेकर के आता फिर, और यहां पर बिल्कुल आयश मौज मस्ती में कि इस मंडे तो जा रहा हूं मैं। दूसरा मंडे आया, उसके बाद फिर चला गया। ऐसा 4 बार हुआ और सब कैदियों में बात मशहूर थी कि ये मंडे को जाने वाला है, और सब उसको छेड़ते थे। जब कभी उसकी मुलाकात आती तो कहते मंडे को जा रहा है ना। ये बात मजाक के तौर पर चलती रहती थी, लेकिन किसी के साथ हम मजाक करते हैं, ये नॉर्मल लाइफ होती है। लेकिन उस लड़के के मुतालिक मैंने एक बात सीखी, 4-5 मर्तबा होगी बात है, वो मुलाकात लेकर के वापस आ रहा था, अभी उसने कुछ कहा ही नहीं, सारी बेरक में सब बोलने लग गए कि मंडे को है ना तेरी जमानत। तो इतना चिढ़ गया, क्या पता उसको बहुत हर्ट हुआ, तकलीफ हुई। उसने गरज करके चीख चीख करके कहा, गाली दे करके कहा कैदियों को कि तुम सब घिरे हुए लोगों, एक बात मेरी सुन लो, खुदा जिस दिन मेरा लिख दे, जिस दिन लिख दे, उस दिन सब के मुंह तुम्हारे काले होंगे और कोई मुझे दरवाजे में अंदर नहीं रख सकता। जिस दिन मेरे छूटने का वहां से आ जाए परवाना लिखा हुआ कि ये दिन ये बंदा छूटने वाला है, उसके बाद वो कहता है मुझे यहां का प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रोक सकता। मैं देखा इतना यकीन है इसको। एक तो अपने बाप से हर बार सुनता था इस बार जमानत हो जाएगी, उस बार जमानत हो जाएगी, और हकीकत में मेरे अजीजों ये जुमेरात का दिन था जब वो अपने बाप से मुलाकात करके आया था और उसको ताना मारा जा रहा था मंडे को जा रहा है। तब उसने कहा था जिस मंडे को भी मेरा रब लिख दे, जिस दिन भी लिख दे कि इसको इस दिन यहां से निकलना है, पूरी ताकतें मिलकर के भी मुझे दरवाजे के अंदर नहीं रख सकती। इत्तेफाक की बात है उसी मंडे को उसकी जमानत भी हो चुकी थी।
وہ جا بھی رہا تھا، بسترے اٹھایا، سارا سامان اٹھایا اور سب کو پلٹ کر کہنے لگا، دیکھا حقیقت میں جو بیل ملتی ہے، جو ضمانت ملتی ہے، وہ رب ذوالجلال کے فیصلوں سے ہوتی ہے۔ یہ یقین اور توکل کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، بہت سارے ایسے مسائل ہیں، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اگر اللہ مدد کر دے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ گرا دے تو پھر کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس کے لیے آتی ہے وہ بھی قرآن کہتا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ اور ایمان والا ہے کون؟ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ میرے آقا فرماتے ایمان کامل اس کا ہے جو ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، اپنے ماں باپ، اپنے اولاد، اپنے مال دولت، سارے انسانوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہے، اور جس کے ساتھ ایمان کامل ہوگا اس سے اللہ کی مدد آئے گی، اس پر اللہ کی مدد آئے گی۔ میرے عزیزو، بظاہر حالات اگر کسی کے ساتھ خراب ہو جائیں تو یہ مت سمجھ جانا۔ میں اکثر ایک بات محسوس کرتا تھا کہ ظالموں نے جس انداز میں بے قصور لوگوں کو بھی قید کیا اور ہمیں بھی زبردستی جن حالات سے گزارا گیا، پھر کبھی عرض کروں گا انسانی فطرت ہے، کبھی کبھار بکھر جاتے ہیں، تقاضا بشریت کے اعتبار سے گھبراہٹ تو ہمیں بھی ہوتی تھی، پھر تاریخ یاد آتی میں پہلا تھوڑی نہ ہوں۔ سیدنا حضرت مظفر حسین کچوچوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یاد، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے، میرا یہ قید ہونا بھی میرے آبا و اجداد کی سنت ہے۔ بزرگان دین گئے ہیں اور جیلوں میں رہے اور واپس نکلے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اسلام زندہ ہوتا ہے، بس قربانیاں رائگاں نہیں جاتی، ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ ہے تو بظاہر حالات میں ایسا ہوگا۔ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے، پہلے بھی معلوم تھا، میں نے تقریروں میں بہت کہا بھی تھا کہ مجھے اچھا معلوم ہے کہ میری تقریروں کا انجام کیا ہونے والا ہے، نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے کیسی کیسی دھمکیاں پہلے بھی دی گئی ہیں، ابھی بھی ہے۔ آنے سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا اتنا لمبا ہم نے کٹا دیا، اب تو بھول جاؤ گے، وہ شعر پڑھو گے، یہ شعر پڑھو گے، کیسی تقریریں کرو گے۔ ہم نے کہا میرے عزیزو، آپ کیا سمجھتے ہو مچھلی کے تیرنا ختم ہو سکتا ہے، پرندے کا اڑنا ختم ہو سکتا ہے، شیر کا شکار کرنا ختم ہو سکتا ہے؟ وہ تو جانور ہے، ان کی فطرت نہیں ختم ہوتی۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری فطرت کیا ختم ہوگی؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں، حق بات بولنا میری فطرت ہے، اور ہم اپنی فطرت سے بغاوت نہیں کرتے۔ اور یہ 8 مہینے نہیں 8 سال بھی رہے، اس کے بعد نکالیں ہم وہی بات کہیں گے جو میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات ہوگی۔ عزیزان گرامی وقار، حالات بظاہر کچھ دنوں کے لیے ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل پر تو 1500 کے قریب نہیں 300 کے قریب کوڑے لگائے گئے تھے۔ 300 کوڑے کس کو کہتے ہیں؟ انسان مر جاتا ہے۔ وہ امام احمد بن حنبل 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ، لیکن جمے رہے، ڈٹے رہے، نہ کبھی ان کا عزم ختم ہوا، نہ حوصلہ ختم ہوا۔ ائمہ اعظام کو یہ تمام چیزیں گزرنی پڑی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیل میں تو انتقال ہو گیا، اس امام کی جس کو کروڑوں آج فالو کرتے ہیں،